بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو درس کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کی اب تک کل 14 فصلیں مکمل ہو چکی ہیں۔ 14 موضوعات پر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، نصرت سے ہم نے آپ نے سلف صالحین کے اقوال، آیات قرآنی، احادیث نبویہ کے بعد سلف صالحین کے اقوال پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں فصل، 15ویں سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اخیر میں جو بات مکمل کی ہے، پڑھی ہے، وہ سبق تھا اہل سنت کی علامتیں، اہل سنت کی علامت، اہل سنت کون ہوتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ نے چند باتیں پڑھی ہیں۔ آج نئے سبق 15ویں فصل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے اہل بدعت کی علامت۔ اہل بدعتی کون ہیں، اہل بدعت کون ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے سامنے چند اقوال ہیں، اور اقوال سلف جب کہا جائے تو کبھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اور صرف اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، ائمہ دین کے، محدثین کے اقوال، صرف یہی نہیں پیش کیے جاتے۔ اقوال سلف کا عنوان ضرور ہے، لیکن اقوال سلف ظاہر بات ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے تابع ہیں، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کی تشریح میں، توضیح میں، وضاحت میں الحمدللہ پیش کیے جاتے ہیں، اور تمام ابواب میں، تمام اسباق میں یہ چیز موجود ہے۔ بعض ہمارے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ صرف اور صرف سلف صالحین کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا سلف صالحین کے اقوال کی کوئی اہمیت ہے قرآن کریم کے بغیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بغیر؟ تو میرے بھائیوں، میں ایسے اپنے تمام احباب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی ہے، یا تو لا علمی ہے، یا غلط فہمی ہے، یا پھر کوئی پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ صرف اور صرف اقوال نہیں پیش کیے جاتے، بلکہ کسی بھی موضوع کے سلسلے میں، کسی بھی سبق کے عنوان کے تحت اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، کیسے اللہ کے کلام کی آیات کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو صحابہ کرام نے سمجھا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے سمجھا، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے سنت کے ائمہ نے سمجھا۔ یہ ہے اس پورے سلسلے درس کا مقصود، اور اسی لیے ہم نے آپ نے اس سے پہلے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ تقریباً 60 ابواب پر، 59 ابواب پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل اکٹھا کیے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ اہل بدعت کی علامت ہے۔ اہل بدعت کی علامت، بدعتیوں کی علامت کیا ہے؟ ہمارے سامنے جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنی ایمان کے بعد کفر کیا؟
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کا عذاب چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی صراحت کے ساتھ سفید چہرے والوں کا اور سیاہ چہرے والوں کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ سفید چہرے، روشن چہرے والے کون ہوں گے؟ سیاہ چہرے والے، کالے چہرے والے، گرد و غبار والے، آلائش والے کون لوگ ہوں گے؟ ان دونوں قسموں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا، جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو جو تم کفر کرتے تھے اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ اب جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان میں سب سے پہلے کون لوگ ہوں گے؟ کفار، مشرکین، منافقین، ملحدین، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، خالص ایمان سے برگشتہ ہوں گے، یہ سب سے پہلے اس فہرست میں آئیں گے، جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ جن کے چہرے سفید نہیں ہوں گے بلکہ کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ اب اسی کے بعد کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، تو ایمان والوں کا چہرہ سفید اور کفر والوں کا چہرہ سیاہ، اور پھر اندر داخل ہوں گے تو اسلام اور ایمان کے دعوے داروں میں اہل سنت اور اہل بدعت، اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اسی اعتبار سے کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان القرآن حبر الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، جیسا کہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول الاعتقاد کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی بہت سارے محدثین نے، بہت سارے شارحین نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا۔ سب سے جو مشہور حوالہ ہے وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، حین تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ والفرقہ، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نا اس دن کچھ چہرے سفید اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ ابن عباس وضاحت کرتے ہیں، تفسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کے نام لیواؤں میں، کس میں؟ اسلام کے نام لیواؤں میں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے چہرے تو کفر اور شرک کی وجہ سے کالے ہوں گے ہی، ہے کہ نہیں؟ لیکن اسلام کے نام لیواؤں میں اہل بدعت کا مسئلہ ہے۔ اہل بدعت کا، کہتے ہیں اہل بدعت اور گمراہی اور فرقہ بندی والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ اہل بدعت، بدعتیوں کے چہرے، اہل ضلالت، گمراہوں کے چہرے، اور اہل فرقت، فرقہ بندی کرنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ تین طبقوں کا ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن کن کے چہرے کالے ہوں گے؟ یہ ہے بدعتی، گمراہ اور فرقہ بندی کرنے والے لوگ۔ اب اگر آپ اس پر غور کریں تو اس قول کے اندر بہت جامع بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، مشرکین کی، منافقین کی باتوں کا، حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، مشرکوں کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو مشرکوں کی طرح مت ہو جانا، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ تو ایک ہے دین کے ٹکڑے اور پھر اس کے اندر دین کے اندر ٹکڑے۔ ایک کیا ہے؟ دین کے ٹکڑے، یعنی کیا مطلب؟ اسلام کے مقابل یہودیت ہے، عیسائیت ہے، آسمانی جو مذاہب ہیں،
اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کے اپنے بناوٹی دین ہیں، اپنے آگ کی پرستش، پوجا کرنا، آگ پرستی کرنا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر دنیا کے بہت سارے مذاہب جو بعد میں وجود میں آ گئے، چاہے بت پرستوں کا مسئلہ ہو یا ان کے علاوہ آج جینزم ہے، بدھزم ہے، یہ سارے مذاہب ہیں، اور بھی بہت سارے ادیان اور مذاہب ہو سکتے ہیں، یہ سب کے سب دین سے الگ ہونے والے، توحید سے الگ ہونے والے۔ توحید پہلا دین ہے، اصل دین ہے، بنیاد ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی پر انسانیت کی شروعات ہوئی ہے۔ اس سے جتنے بھی ادیان مذاہب مختلف ہوئے، یہ سب کے سب فرقہ، ٹکڑا، دھڑا، گروہ بندی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ سارے مذاہب کے اندر موجود ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ادیان کا مسئلہ ہے، توحید مشترک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام توحید، ہود علیہ السلام توحید، یا حضرت صالح علیہ السلام توحید، حضرت شعیب توحید، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے بیٹے اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل پوری، سب کے سب توحید۔ لیکن اب یہودیوں نے کیا کیا؟ اس توحید میں خلل پیدا کر لیا، ٹکڑا بنا لیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی عبادت کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شرک کرنے لگے، تثلیث کا عقیدہ رکھا۔ اب اس طرح سے ان عقائد کی بنیاد پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام سے ہٹ کر ایک ٹکڑا، دھڑا، فرقہ بنا لیا۔ تو اسلام بالمقابل دیگر ادیان و مذاہب، اسلام بالمقابل دیگر ادیان و مذاہب، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اسلام کے اندر جو فرقے بن گئے، اصولوں کے اندر اختلاف کر لیا، بنیادوں کے اندر اختلاف کر لیا، اور الگ الگ دھڑ بن گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ تو فرقہ بندی کیا کہا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ جن لوگوں کے چہرے کالے ہو گئے ان میں اہل بدعت ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اور کون لوگ ہیں؟ فرقہ بندی کرنے والے لوگ ہیں۔ فرقہ بندی کرنے والوں میں دونوں طبقے شامل ہیں، یہودی، عیسائی، جتنے بھی لوگ اسلام کی توحید کے عقیدے سے ہٹے، توحید کے عقیدے سے ہٹنے والے لوگ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب فرقہ بندی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ وَلَا تَكُونُوا، مسلمانوں تم مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے نہ جانے کس کس کی عبادت کرنا، پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تم اس طرح سے نہ کرنا۔ اور اسلام کے اندر فرقہ بندی، یہ رافضی راستے پر چل رہا ہے، وہ خارجی راستے پر چل رہا ہے، وہ اعتدال کے راستے پر چل رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل کے راستے پر چل رہا ہے، کوئی انکار کے راستے پر چل رہا ہے، کوئی تفویض کے راستے پر چل رہا ہے، کوئی صوفیت کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی جو بنیاد ہے اسے ڈھا دیتا ہے، کوئی عقلی گھوڑے دوڑاتا ہے نا، عقلانی بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ سارے راستے کیا ہیں؟ اس سارے کے سارے راستے یہ سب اندرون اسلام کے نام لیواؤں کے اندر فرقہ بندی کے کام ہیں۔ تو فرقہ بندی کرنے والے، ان کے چہرے کالے ہوں گے تو چاہے وہ لوگ ہوں کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین، وہ ہو یا اسلام کے اندر کے فرقے، اسلام کے اندر کے جو فرقے ہیں، بدعت، اور یہ کون سی بدعت؟ وہ بدعت جو بدعتیں اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں، صرف عمل سے نہیں، اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کرتی ہیں، ایسی بدعتیں۔ تو یہ سب کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ تو اہل بدعت کی بھائی پہچان کیا بن گئی؟ اہل بدعت کی پہچان کیا ہے؟ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ آخرت میں قیامت کا دن ہوگا، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، مردنی چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہروں پر غبرۃ وقطرہ۔ ہم نے پڑھا ہے اسی بخاری میں، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والد کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو جب دیکھیں گے، وعلی وجہہ غبرۃ وقطرہ یا قطرۃ وغبرہ، دیکھیں گے کہ مشرک باپ کے چہرے پر، مشرک بت پرست، ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، بت بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، اور اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔
بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت پرست بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مشرکین کا جو انجام ہے وہ انجام ہو رہا ان کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے پر یہی حالت ہوگی، کیا؟ وعلی وجہہ غبرۃ وقطرہ، ان کے چہرے پر ایک تو غبرہ غبار سے بنا ہوا ہے، دھول مٹی ہے نا، سیاہی جس کو ہم کہتے ہیں نا، مٹ میلا پن، مٹی دھول گرد و غبار، جس کی وجہ سے چہرے پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ قطرہ کسے کہتے ہیں؟ قطرہ اصل میں کہتے ہیں، قطرہ کہتے ہیں غم، رنج اور ٹینشن کے آثار، الجھن کے آثار، کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اللہ کا عذاب جھیلنا پڑے گا، جہنم کی کیا فیصلہ ہوگا، جنت سے محرومی ہوگی، یہ ہے جس کو مایوسی اور رنج و غم کے آثار ہم کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مشرک تھے، مشرک کا چہرہ کالا ہے کہ نہیں کالا ہوگا؟ مشرکین کے، کفار کے۔ اور اس کے بعد اسلام کے اندر جو بدعت کی راہوں پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا، تو اہل بدعت کے چہرے بھی کالے ہوں گے، گمراہوں کے چہرے بھی کالے ہوں گے، اور ایسے ہی فرقہ بندی کرنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ بہرحال ہمارا جو باب ہے، ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ اہل بدعت کی علامت، اہل بدعت کی علامت، اہل بدعت کی علامت۔ تو رافضی ہے، خارجی ہے، صوفی ہے کہ نہیں، انکار سنت کرنے والے لوگ ہیں، سنت میں کیڑے نکالنے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، لعن طعن کرنے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے؟ اس طرح کے لوگ کیا ہیں؟ یہ بدعتی ہیں عقیدے کے باب کے، معطلہ، کرامیہ، جہمیہ، اشاعرہ، خوارج، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب عقیدے کے باب کے ہے نا، سب بدعتی ہیں میرے بھائی، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ بہرحال تو یہ علامت ہے، یہ کیا ہوگا؟ علامت۔ قیامت کے دن کی بات چل رہی ہے، دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی اس کا اثر اہل بدعت پر دکھائی دے گا، اہل بدعت پر دکھائی دے گا۔ سنت، حدیث، اثر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول فعل کی جو بھی تعبیر ہو، سنت کو پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے، یاد کرنے والے، اس کی تلاش کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اسی کی جستجو کرنے والے، اسی سے استدلال کرنے والے، حجت قائم کرنے والے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارت سے سرفراز ہوں گے دنیا میں بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، نضر اللہ امرأ سمع مقالت، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھے، تر و تازہ رکھے، سفید رکھے، چمکتا ہوا رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ اللہ کے نبی کی دعا کس کے لیے؟ بدعتی کے لیے نہیں، سنت پر چلنے والے کے لیے، حدیث پر چلنے والے کے لیے، حدیث کو پڑھنے پڑھانے یاد کرنے والے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کس کے لیے؟ سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، جس نے میری بات کو سنا، آپ کی حدیث کو سنا، فحافظها، اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کر لیا، آپ کی سنت کو بائی ہارٹ کر لیا، ازبر کر لیا، ووعاها، اور اسے پورے طور پر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، ذہن و دماغ میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اور اس کے بعد جیسے سنا تھا اللہ کے نبی کی حدیث کو، اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی، خرد برد ہے نا، کسی بھی طرح کی کمی بیشی خرد برد کیے بغیر، من وعن ایز اٹ از، کیا کیا؟ اسے اگلوں تک پہنچا دیا۔ دیکھا اس حدیث اور اس حدیث کے مختلف الفاظ، تعبیرات کو سامنے رکھ کر کے محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اہل الحدیث، محدثین اور اہل الحدیث یعنی حدیث پر عمل کرنے والے، پڑھنے والے ہے نا، عقیدے میں حدیث کی تلاش، عبادات میں حدیث کی تلاش، سماجی مسائل میں حدیث کی تلاش، حلال و حرام کے مسائل میں حدیث کی تلاش، ہر مسئلے میں قرآن کے ساتھ سنت کو تلاش کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے تمام لوگوں کے چہروں پر روشنی کھیل رہی ہے، تمام لوگوں کے چہروں پر روشنی جھلک رہی ہے، کھیل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت والوں کے چہرے روشن ہوں گے، دنیا میں بھی روشن ہوں گے، آخرت میں بھی روشن ہوں گے، اور جو سنت سے ہٹتے ہیں، کتراتے ہیں،
اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اندھی تقلید کر کے سنت کا انکار کر دینا گوارا کر لیتے ہیں، اور صوفیت کی راہ، انکار سنت ہے نا، اسماء و صفات کی تعویل، یا اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو گالی دینے والے، آل بیت رسول کا نام لے کر کے ابو بکر صدیق عمر بن خطاب پر تبرہ کرنے والے، یا ایسے ہی جو لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں کیڑے نکالتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے ان حدیثوں کو ماننے تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں۔ میرے بھائیو، انکار سنت والوں کا ایک درجہ نہیں ہے، انکار سنت کرنے والوں کے کئی درجات ہیں، مراتب ہیں۔ پوری حدیث کا، سنت کا جملتاً و تفصیلاً انکار کرنے والے، یعنی بالکلیہ انکار کرنے والا طبقہ ہے۔ منکرین سنت کا، جن کو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، منکرین سنت۔ اور پھر اس کے بعد کیٹیگری ہے، دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو ساری حدیثوں کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی عقل کی بنیاد پر جو حدیثیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان حدیثوں کا انکار کرنے میں بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہماری، اس لیے آپ کو کتابیں ملیں گی، تمل میں کتابیں، تمل سے نکل کر اردو میں کتابیں باقاعدہ کیا، صحیح بخاری کی فلاں حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ناقابل اعتبار ہے، صحیح مسلم کی فلاں حدیثیں، یہ 10 حدیثیں، وہ 10 حدیثیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس طرح کی باقاعدہ میرے بھائیوں فضا لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ یاد رکھیں، ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معنی جب یہی نہیں ہوتا کہ عملی مسائل میں سنت فرض کے مقابلے میں سنت بمعنی مقابلہ فرض، سنت بمقابلہ مستحب، سنت بمقابلہ واجب نہیں ہے، سنت بمقابلہ فرض نہیں ہے، اس معنی میں نہیں۔ سنت کا مطلب طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ نبی عقیدے میں کیا تھا، وہ طریقہ نبی عبادات میں کیا تھا، وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں کیا تھا، وہ طریقہ نبی معاشرت میں کیا تھا۔ تو ایمان، عقیدہ، عبادات اور اس کے بعد دیگر زندگی کے مسائل، تمام تر مسائل میں جو طریقہ نبی ہے اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کی مخالفت کو بدعت کہتے ہیں۔ ورنہ اگر ایسے آپ سنت کو صرف فقہی مسائل تک محدود کر لیں گے تو سارے عقیدے سنت سے باہر ہو جائیں گے، اور یہ نہایت گھناؤنا عقیدہ ہے۔ اسی لیے اصول السنہ، شرح السنہ، السنہ کے نام سے جتنی کتابیں امت کے علماء نے لکھی ہیں، ان سب سے مراد عقیدہ ہے۔ السنت یعنی عقیدے کی کتاب، اصول السنت یعنی عقیدے کی بنیاد کے مطابق، عقیدے کی بنیادوں سے متعلق کتابیں، شرح السنہ یعنی عقیدے کی وضاحت کرنے والی کتابیں، یہ ہے اس کا معنی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اہل سنت کی علامت اور اہل بدعت کی علامت، اہل سنت کی علامت چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کی علامت چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ یہ ہو گئی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول۔ اب میں یہاں پر پھر ایک بار وضاحت کر دیتا ہوں میرے بھائیوں، ہمارے بعض بھائی دور سے نزدیک سے کبھی کبھی یہ بات ہے نا کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اقوال سلف پڑھا جا رہا ہے، اقوال پڑھائے جا رہے ہیں، اقوال سے کیا ہوگا، اقوال کب دین بن گئے، اقوال کی حیثیت کب سے دین کی ہو گئی۔ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، ہے نا، اور معلومات نہ ہو تو معلومات بھی کر لیں، اور پروپیگنڈا اور کوئی سازش ہو، کوئی غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہو تو اس کے بھی جھانسے میں نہ آئیں۔ اللہ واسطے سمجھیں، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ حضرت سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی الحمدللہ، اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے صرف اقوال نہیں پڑھائے جا رہے ہیں، اقوال سلف کتاب و سنت کے نصوص کی وضاحت میں پیش کیے جا رہے ہیں، تفسیر میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم ہی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، اہل حدیثوں جانتے ہیں ہم الحمدللہ کہ کتاب اللہ کی تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کی فرمودات سے، قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان سے، یہ ہمارے اصول کا حصہ ہے۔ اسی اعتبار سے الحمدللہ یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اقوال پڑھائے جا رہے ہیں۔
اور صرف اقوال کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال آئیے، یہ ہو گئی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آئیے اسی طرح سے دوسرے صحابی رسول نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابن عباس کون ہیں، ابن عمر کون ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی فہرست میں سب سے زیادہ جو نمایاں نام ہیں، علم کے اعتبار سے بھی، خاص طور پر علم کے اعتبار سے اونچے نام، سب سے زیادہ نمایاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، ان میں سے یہ نام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا، یہ دیکھیے، مزید تفسیر اس کی ہوتی ہے، اسے امام خطیب بغدادی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں تسود وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ قرآن کی آیت میں آیا نا، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ اب عبداللہ بن عمر کیا بیان فرماتے ہیں، کن کے چہرے کالے ہوں گے؟ بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے، اہل بدعت کے چہرے، ہے کہ نہیں؟ اب اہل بدعت کون ہیں؟ جو اہل بدعت ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے، صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کے چہرے کالے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اور خوارج، دنگا فساد، خوریزی کرنے والے، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے اور ان کی جان مال آبرو کو حلال سمجھنے والے، مسلم حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانا جائز قرار دینے والے، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا ٹھٹھا اڑانے والے، انکار کرنے والے، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے، مذاق اڑانے والے، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ ایسے ہی آپ حلم مجرن فقیس علی ذالک، ایسے ہی آپ غور کرتے چلے جائیں۔ تو بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ ہم یہ بات صرف ابن عمر کی نہیں پیش کر رہے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بات آیت کریمہ کی تفسیر میں پیش کر رہے ہیں، کن کے چہرے کالے ہوں۔ ایسے ہی امام ابو حاتم الرازی، اب یہ دیکھیے تیسرا قول آ رہا ہے۔ امام ابو حاتم رازی کون ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قرین ہیں، اقران میں سے، ان کے ہمجولی ہیں، دوست ہیں، سنت کے اماموں میں سے، سنت کے علماء میں سے ہیں، سنت کے ائمہ میں سے ہیں۔ تو سنت کے ائمہ نے کیسے قرآن کی آیت کو، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو صحابہ کرام نے سمجھا، صحابہ کرام نے تابعین کو سمجھایا، تابعین نے اپنے بعد والوں کو، اسی نقش قدم پر چلنے والے ائمہ سنت، اور وہ بعد میں بھی، آج بھی اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے لوگ اسی راستے کے راہی مانے جائیں گے۔ اسی لیے ائمہ سنت کا نام لیا جاتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگ پھر صحابہ کرام اور تابعین کے بعد، طبع تابعین کے بعد کے لوگوں کا نام کیوں لیتے ہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں اور 10ویں، ہے نا، اتنے پشتوں کے بعد آپ نام کیوں لیتے ہیں؟ ان کے نام لینا بھی سنت ہے، ان کے نام لینا بھی کیا ہے؟ ان کے نام لینا بھی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، ہر دور میں، کب؟ ہر دور میں، من کل خلف، ہر آگے آنے والے زمانے کے لوگ، ہر بعد میں آنے والے دور کے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہر آگے آنے والے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو عادل ہوں گے، معتبر ہوں گے، سنت کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، اور وہ اس قرآن کے سنت کے علم کو حاصل کریں گے، اور قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں باطل پرستوں کی، تحریف الغالین، کیا کریں گے؟ وہ غلو کرنے والوں کی تحریف کا خاتمہ کریں گے، وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی کاٹ چھانٹ کا صفایا کریں گے، اور تاویل الجاہلین، جاہلوں کی تعویل کا خاتمہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کل خلف عدولہ، ہر بعد میں آنے والے دور میں کچھ معتبر لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ تو معتبر لوگ کون ہیں؟ وہی سنت کے ائمہ، سنت کے علماء۔ الحمدللہ آج 15ویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، 15ویں صدی میں بھی الحمدللہ ہمارے بڑے علماء سنت کے اساتین موجود ہیں، جن کی کتابیں، جن کی تحریریں، جن کی تقریریں، جن کے علوم سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ اگلے زمانے میں بھی، اگلی صدی میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس کے بعد کی صدی میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، جن کا کام کیا ہوگا؟ جن کا کام ہوگا غلو کرنے والوں کی تحریف کا خاتمہ،
باطل پرستوں کی کاٹ چھانٹ کا خاتمہ، جو لوگ نکالیں گے نیا نیا طریقہ اس کا خاتمہ، اور جاہلوں کی تعویل و کھینچ تان کا خاتمہ۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ چلتا نہیں راستہ، وہ کھینچ تان کر کے اپنے موافق راہ تلاش کرتا ہے، ایسے لوگوں کا بھی کیا کریں گے؟ وہ ایسے لوگوں کی تعویل کا بھی خاتمہ کریں گے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ امام احمد بن حنبل کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، امام ابو حاتم رازی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، یا احمد بن سنان قطان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، یا آج ہم علامہ البانی کا نام لیتے ہیں، ہم امام ابن باز کا نام لیتے ہیں، ہم علامہ ابن عثیمین کا نام لیتے ہیں، علامہ شیخ صالح فوزان کا نام لیتے ہیں جو باحیات ہیں ابھی، تو ہم نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سنت کے ہے نا، وہی ایمان و عقیدہ جو سلف صالحین کا ایمان و عقیدہ تھا، وہی راہ میرے بھائی، اسی راہ پر چلنے والے یہ ائمہ ہیں، منہج کے سنت کے ائمہ، اسی لیے ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ بہرحال کیا کہا امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، بدعتیوں کی علامت اہل حدیثوں کی غیبت کرنا ہے۔ بدعتیوں کی علامت کیا ہے؟ اہل بدعت کی علامت اہل حدیثوں کی غیبت کرنا ہے۔ وقیعہ کے معنی ہوتے غیبت کرنا، بے عزتی کرنا، طعن و تشنیع کرنا، عیب لگانا، ہے نا، عیب لگانا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نقل کر رہے ہیں، نقل کرنا بھی گرا لگتا ہے لوگوں کو۔ نقل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ سنت کے ائمہ ہیں، ان کی باتیں ہر جگہ نقل کی جاتی ہیں، یہ اس مقام کے ائمہ اور علماء ہیں جو اعتبار کے مقام کو پر فائز ہیں۔ تو امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کی علامت اہل حدیثوں کی غیبت، چغل خوری، ان کی طعن تشنیع، ان کی عیب جوئی، ان کی برائی کرنا، یہ ان کی پہچان ہے۔ اور اگر آپ اس کی تلاش کریں تو آپ کو ہر دور میں ایسے لوگ دکھائی دیں گے، ہر دور میں میرے بھائی، ہر دور میں سنت کے علماء کے خلاف، حدیث کے علماء کے خلاف، ان کی کوششوں کے خلاف، ان کی تحریروں کے خلاف، ان کے تصریحات کے خلاف، ان کے فتاووں کے خلاف ہر دور میں اہل بدعت کی طرف سے واویلا مچا رہا ہے۔ پروپیگنڈے کرنا، سازشیں کرنا، برائیاں کرنا، غیبت کرنا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج عجیب بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے خلاف اتنی غیبتیں اور برائیاں لوگ کرتے ہیں، اس پر کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، لیکن اگر کسی بدعتی پر رد کر دیا جائے تو بلبلاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اہل بدعت پر رد کرنا دین ہے، اہل بدعت پر رد کرنا اجر ہے، ثواب ہے، اہل بدعت پر رد کرنا نفلی نماز پڑھنے سے افضل ہے، نفلی روزہ رکھنے سے افضل ہے، اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو یاد رہے، اہل بدعت پر رد کرنا امت کی خیر خواہی ہے، امت کے عوام کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ہم ان کو بدعت سے بچاتے ہیں۔ رافضی نہ ہو جانا، خارجی نہ ہو جانا، صوفی نہ ہو جانا، عقلانی نہ ہو جانا، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل نہ کرنا، تقدیر کا منکر نہ ہو جانا، جبریہ نہ بن جانا۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑی ہمدردی ہے، تو یاد رکھیں یہ ہے مسئلہ۔ تو اہل بدعت کی علامت کیا ہے میرے بھائیو؟ اہل بدعت کی غیبت، ان کی چغل خوری، ان کی بے عزتی، ان کی برائی کرنے والے، اور یہ ہر دور میں پایا گیا ہے۔ آج کل کے خوارج کی مثال آپ لے لیجیے، اخوانیوں کی مثال، خارجوں کی مثال آپ لے لیجیے، ان کو راس نہیں آتا۔ جو اہل سنت کے ائمہ ہیں، علماء ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی فرقوں پر رد کیا، صوفیوں پر، ہے نا، خارجیوں پر، رافضیوں پر، دنگائیوں پر، فسادیوں پر رد کیا، ملحدین پر رد کیا، وحدت الوجودیوں پر رد کیا۔ ان سارے بدعتیوں کو علامہ البانی سے، جو سنت کے حدیث کی چوٹی کے امام ہیں اس دور میں، ان سے کتنی نفرت ہے، کتنی سازشیں، کتنے پروپیگنڈے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی علامہ البانی صاحب کی تردید میں، ان پر نقد کرنے میں، ان کے نقد کرنے کے لیے کیا کیا؟ کتابیں لکھا۔ لیکن الحمدللہ سنت کے علماء نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خدمت سنت کی وجہ سے دفاع بھی کیا، الحمدللہ۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں اہل بدعت۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ محدثین کی فہرست اگر آپ دیکھ لیں، امام بخاری سے اگر آپ شروع کر لیں مثال کے طور پر، امام احمد بن حنبل سے شروع کریں، استاد ہیں وہ،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی اتنی بڑی کتاب لکھی، مسند احمد بن حنبل، اور اہل بدعت کی تردید میں بھی کتابیں لکھی۔ اہل بدعت کی تردید میں، اہل بدعت کی تردید میں کون ہے وہ؟ جہمیہ، معطلہ کی تردید میں جہمیہ، بدعتی فرقہ جہمیہ، جو اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، تعطیل، سمجھ رہے؟ یہی کام اور بھی دیگر محدثین نے کیا، لمبی فہرست۔ امام بخاری کی کتاب آپ کو ملے گی۔ آگے بڑھیں گے اگر آپ مثال کے طور پر، تو آپ کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملے گی، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملے گی، اور آگے اگر آپ بڑھیں گے مزید آگے تو آپ کو ان کے بعد کے دور میں بھی ائمہ اور علماء کی کتابیں ان باطل فرقوں کی رد میں ملیں گی۔ اب ان ائمہ سے، محدثین سے، ان بدعتیوں کو کتنی نفرت؟ بے پناہ نفرت، پروپیگنڈے کرنا، سازشیں کرنا، برائیاں کرنا۔ آپ کو ایک مثال، صرف ایک دو مثال اشارہ کر کے بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ خلق قرآن کے مسئلے میں بدعتی کا مسئلہ تھا کہ نہیں؟ سارے بدعتی، سارے بدعت کی راہ پر چلنے والے، خلق قرآن کی بدعت، عقیدہ خلق قرآن کی بدعت، سنت کا امام پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہے، اور اہل بدعت پورا زور لگائے ہوئے ہیں کہ امام احمد بن حنبل قرآن کریم کو مخلوق قرار دیں۔ کتنا ٹکراؤ ہوا، ایک دور، ایک حاکم، دوسرا حاکم، تیسرا حاکم، اور بدعتی مولوی درباری مفتیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا امام احمد بن حنبل پر الزام لگانے، تہمت لگانے، پروپیگنڈا کرنے، ستانے، ظلم ڈھالے، کوڑے برسانے، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے، کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ تاریخ اسی فتنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کریم کا میرا بولنا مخلوق ہے، میرا قرآن کریم کو بولنا کیا ہے؟ مخلوق۔ یہ کیا ہے؟ ایک بدعتیوں کا ایک فتنہ، اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک سازش۔ ایسا کوئی لفظ استعمال کیا جائے کہ امام بخاری بول کر کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اگر کوئی کہتا ہے لفظی بالقرآن مخلوق، میرا قرآن کریم کو پڑھنا یا بولنا مخلوق ہے، تو ایسے اس کو مخلوق نہیں کہا جائے گا، اس کی وضاحت کرنی پڑے گی، کروانی پڑے گی۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے اندر جو حروف ہیں، کیا اس کو تم مخلوق کہہ رہے ہو، یا جو ہماری آواز ہے، ہماری اپنی آواز، اس آواز کو کہہ رہے ہو؟ کنفرم کرو کہ بولنا کیا چاہتے ہو۔ اگر میری آواز کی بات کہتے ہو تو میری آواز مخلوق ہے، میں مخلوق ہوں، میری آواز کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ لیکن میری آواز میں جو اللہ کا کلام نکل رہا ہے، اللہ کا کلام اگر تم کہنا چاہتے ہو تو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو استفسار، وضاحت کروانی پڑے گی، تفصیل طلب کرنی پڑے گی۔ خلاصہ کلام کیا؟ اہل بدعت نے اہل سنت کے خلاف، محدثین کے خلاف ہمیشہ غیبت، چغل خوری۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیے، امام احمد بن حنبل تو ایک نام، سب سے نمایاں نام ہے، ان کے علاوہ بھی ان کے ساتھ میں 3-4 لوگ تھے جو بہت نمایاں رہے، اور ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد تھی ائمہ کی، علماء کی، جن سے یہ بات کہلوائی گئی، منوانے کی کوشش کی گئی کہ تم مانو قرآن کریم مخلوق ہے۔ اس عقیدے کو باور کرانے کی کوشش کی گئی، اور جن لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا ان کے خلاف غیبتیں، چغل خوریاں، پروپیگنڈے، سازشیں، ہر طرح کی کوششیں، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ اور ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جب ہوئی ہے نا، پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ امام بخاری کی وفات کیسے ہوئی، امام بخاری کی وفات کیسے ہوئی۔ اسی طرح کا پروپیگنڈا، اسی طرح کی سازش رچی گئی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے بارے میں ایسی بات بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدعت کی علامت کیا ہے؟ اہل بدعت کی علامت اہل سنت کی غیبت کرنا ہے، ان کی برائیاں کرنا ہے، طعن و تشنیع کرنا ہے، عیب جوئی کرنا ہے، یہ ہے ان کی علامت۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے امام احمد ابن سنان القطان، امام احمد بن سنان
القطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ جملہ دیکھنا کس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ بِدْعَةً نُزِعَتْ حَلَابَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ۔ یہ احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن سنان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں ہے جو اہل حدیث سے نفرت نہ کرتا ہو۔ دنیا میں کوئی بدعتی ایسا نہیں، لیس فی الدنیا مبتدع، دنیا میں کوئی ایسا بدعتی ہے ہی نہیں جو اہل حدیث سے نفرت نہ بغض نہ رکھتا ہو۔ میرے بھائیو، یہ ہم نہیں کہتے، اگر ہم کہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی چل رہی تھی، امام ابو حاتم رازی کا ذکر آیا، اب امام احمد بن سنان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بدعتی ایسا ہے ہی نہیں جسے اہل حدیث سے نفرت نہ ہو۔ اچھا، اہل حدیث سے دوستی رکھے گا تو بدعتی کیوں ہوگا وہ؟ اگر اسے حدیث سے محبت ہے تو اہل حدیث سے بھی محبت ہے، اور حدیث سے محبت نہیں اسی لیے اہل حدیث سے محبت نہیں۔ اگر اہل حدیث سے اسے محبت ہوگی تو بدعتی نہیں رہے گا، حدیث اور سنت کا پر عمل کرنے والا ہوگا، اس پر اس کا یقین ہوگا، اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ، اب یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ آخر دنیا کا کوئی بھی بدعتی کسی بھی اہل حدیث سے نفرت کیوں کرے گا اور کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ بِدْعَةً، آدمی جب کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی بدعت نکالتا ہے، رافضیت کی بدعت، صوفیت کی بدعت، عقل پرستی کی بدعت، انکار سنت کی بدعت، ہے نا، کوئی بھی بدعت آپ اس طرح کی بدعت لے لیں، عمل کی چھوٹی چھوٹی بدعت نہ لیں، بنیادی اصولی بدعتیں، اصول کی بدعتیں جو ہیں، منہج کی بدعتیں، عقیدے کی بدعتیں۔ کہتے ہیں کہ آدمی جب کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، نکالتا ہے، اس کے دل سے حدیث کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے۔ حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے کیا ہوتی ہے؟ سلب کر لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے، یعنی اب اس کے بعد وہ حدیث سے محبت نہیں کرے گا۔ کس سے محبت کرے گا؟ بدعت سے، کیوں؟ بدعت ایجاد کیا اس نے، ایک بدعت ایجاد کیا، اب اس کے سمجھ میں آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، آپ سے اونچا دنیا میں کوئی نہیں۔ عقل کی بات کر رہا ہوں میں، بدعت کی بات۔ بدعتی کو بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کا من چاہتا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے، اسے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور نئی چیز نکال دیتا ہے۔ اگر اپنی جی کے پیچھے نہ چلے، اپنی مرضی کے پیچھے نہ چلے، خواہشات کے، قرآن و سنت کی باتوں کو دیکھے تو کوئی بدعت ایجاد کرے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ آدمی، اور خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو ایسے ہی سوچتا ہے۔ اب رافضیوں نے کیا کیا؟ رافضیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے، اور آپ کا مقام سب سے اونچا ہے تو پھر آپ کے خاندان کا مقام بھی سب سے اونچا ہے، اسی لیے آپ کا اگر سب سے زیادہ اعتبار ہے تو آپ کے بعد آپ کے خاندان والوں کا اعتبار سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے بھائی کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، آل بیت ہی سب کچھ۔ آل بیت کون ہے؟ سب کچھ، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے بس۔ اب یہ بدعت، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، نفس پرستی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ نبی کا مقام سب سے اونچا ہے تو آپ کے خاندان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ یہ بنیاد کہاں سے آئی؟ یہ بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ خاندان، خون ہے نا، رشتہ ناتا، اللہ کے دین میں اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا اعتبار ایمان کا ہے، سب سے بڑا اعتبار عقیدے کا ہے، سب سے بڑا اعتبار توحید کا ہے، سب سے بڑا رشتہ ایمان کا اور توحید کا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ اگر ہے تو پھر خاندان کے رشتے کی بات آئے گی، ورنہ خاندان کے رشتے کی بات۔ آل بیت رسول میں ابو لہب بھی تھا کہ نہیں تھا؟ ابو لہب آل بیت کے چچا ہے کہ نہیں چچا؟ ان کیا انجام ہو؟ حمزہ کفر میں تھے، ایمان لائے، ان کا مقام کتنا اونچا بن گیا، سید الشہداء قرار پائے۔ عباس، چچا عباس، صحابہ کرام اور چوٹی کے علماء میں سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آل بیت رسول کا کیا مطلب ہے؟ آل بیت رسول محترم ہے، ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، تب جا کر کے اب آل بیت رسول کے خاندان رسول کا ہونے،
آل بیت رسول سے ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، اور پھر ان کا بھی اعتبار کیسا رہے گا؟ ایسا نہیں کہ آل بیت رسول کے ہیں تو اب ان کی ہر بات حجت ہے، ایسا نہیں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچا مقام کس کو دیا ہے؟ وحی کی روشنی سے اونچا مقام کس کا ہے کہ نہیں؟ کیا آل بیت رسول کا مقام سب سے اونچا ہے وحی کی روشنی میں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ میرے گھر اور خاندان کے لوگ ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن سب سے اونچا مقام ان کا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام سب سے اونچا ہے، عمر بن خطاب کا مقام سب سے اونچا ہے دوسرے نمبر پر، پھر عثمان غنی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی کے خانوادے کے نہیں ہیں، یعنی خانوادے کا مطلب آپ کی اولاد نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اور آخر میں کیا آئی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ذکر میں سب سے زیادہ نام علی کا لیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی۔ ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے، انہی کے بیٹے ہیں علی۔ ابو طالب کی وفات شرک کی حالت میں ہوئی، ابو طالب کی وفات کس حالت میں ہوئی؟ کفر کی حالت میں ہوئی ہے، عبد المطلب کے دین پر ہوئی ہے، باپ دادا کی دین پر ان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی لیے ان کا انجام جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ بیٹے علی ہیں، ایمان والے، اور آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت علی کے شوہر بھی ہیں، اور آپ کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ یقیناً جو مقام اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام ہم دل سے جان سے تسلیم کرتے ہیں، اس میں ایک ذرہ بھی کمی کرنا اپنے ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن بدعت کا کام کیا ہے؟ جو جمع اسے بنا لیا گیا۔ اب کہا کہ علی ہی سب سے اونچے مقام کے ہیں، کیونکہ علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور پھر آپ کے داماد ہیں، اور پھر خلافت کا منصب ان کو ملنا چاہیے تھا۔ ابو بکر نے چھینا، عمر نے چھینا، عثمان غنی نے چھینا۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہوائے نفس، خواہشات نفسانی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اونچا ہے، پھر اس کے بعد کس کا مقام اونچا ہے؟ نبی کے بتانے کے مطابق اونچا ہوگا، ہماری جذبات اور ہماری خواہشات کے مطابق کسی کا مقام اونچا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے بدعتیں آتی ہیں۔ تو کیا کہا؟ تو جب کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، آدمی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، تو اس کے دل سے حدیث کی محبت، حدیث کی مٹھاس، حدیث کی شیرینی چھین لی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اب آل بیت رسول والوں کو دیکھ لیجیے آپ، شیعوں کو، رافضیوں کو، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کسی کو بھی اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت انہی کو ہے اللہ کے نبی سے، باقی سب گستاخ ہیں، سب کے سب باغی ہیں، سب کے سب دشمن ہیں وغیرہ، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو اللہ کے نبی کے حدیث کو مقدم کرتے، اپنی بدعات کو مقدم نہیں کرتے۔ دیکھتے کہ علی کو ہم نے سب سے اونچا مقام دیا ہے، نبی نے کیا علی کو سب سے اونچا مقام دیا؟ یہی ہے۔ تو جب بدعت آدمی ایجاد کرتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی محبت کے، حدیث کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ حدیث کی مٹھاس چھین لی جائے، حدیث کی مٹھاس چھین لی گئی۔ اللہ کے نبی نے منبر پہ فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے نام لیا ہے۔ اگر حدیث سے محبت ہوتی، حدیث کی مٹھاس اگر دل کے اندر ہوتی تو حدیث کو مقدم کرتے، اپنی بدعت کو چھوڑ دیتے اور اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بدعتی کی پہچان، یہی معاملہ سارے بدعتیوں کا۔ خارجیوں کو آپ دیکھ لیں، خوارج ایک بدعت ایجاد کر لی ہے، ایک بدعت ایجاد کر لی، گناہ کبیرہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، گناہ کبیرہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب گناہ کبیرہ کرے گا کافر ہو جائے گا، یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا گنہگار تو ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، فاسق ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، شک نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی کافر ہو جائے گا، یہ بدعت ہے۔ یہ کہاں سے نکلی ہے؟ یہ نکلی ہے قرآن کی آیتوں کا معنی اپنی مرضی سے نکالنے کے ذریعے۔ قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں
موجود ہے. گناہ کبیرہ کو کفر کہا گیا ہے, گناہ کبیرہ کو کفر کہا گیا ہے, لیکن اس کفر کا معنی وہ کفر نہیں ہے جو اسلام کے مقابلے میں ہے. کفر سے مراد کمتر کفر ہے, کفر سے مراد فسق ہے, نافرمانی. تو اگر سنت اگر اپنی بدعت کے راستے پر بدعت ایجاد کر لی اور اسی کو پکڑ کر کے بیٹھ گئے, اب اسی کے مطابق سارے گناہ کبیرہ کرنے والے کو کافر 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 کافر, اور جب کافر ہے تو اس کی جان مارنا حلال ہے, اس کا مال چھیننا حرام ہے, اس کی آبرو ہمارے لیے حلال ہے. لودھی بنائیں گے, باندھی بنائیں گے, جو جہاد میں جو نظام ہوتا ہے اسلامی نظام کے مطابق, تو جان مال آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس طرح سے تو جو بدعتی ہوتا ہے جب بدعت پر چلتا ہے تو اس کے دل سے حدیث کی مٹھاس چھین لی جاتی, پھر اسے حدیث نہیں جچتی. اب کتنی بھی حدیث پیش کرو, آج کل کا خارجی اخوانی کیا کہتا ہے, بزدل ہے. کیا کہتا ہے, بزدل ہے یہ لوگ. یہ سب چاپلوسی کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, مختلف انداز سے زد و کوب کرنا, برائیاں کرنا, عیب جوئی کرنا. کہا تھا نا اس سے پہلے, کوئی دنیا میں ایسا بدعتی نہیں ہے جسے اہل حدیث سے نفرت نہ ہو. تو ہمیں حدیث سے محبت ہے تو آپ سے اور ہم سے ان بدعتیوں کو نفرت, اس لیے کہ حدیث کی محبت اور اس کی مٹھاس اور شیرینی دل سے چھین لی گئی. وہی بدعت جو ہے وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے. صبح شام یہ خارجی اخوانی صبح شام وہی دلیل تلاش کرتے ہیں, کہاں سے تکفیر نکلے, کہاں سے جان مال پر حملہ کرنے کا حوالہ نکلے, کہاں سے جارحیت نکلے, کہاں سے ہے نا, اس طرح کی باتیں ثابت ہو کہ ہاں ایسا کر دینا چاہیے, ویسا کر دینا چاہیے. تو یہ ہے اہل بدعت کا طریقہ. یہ بطور اشارہ ایک دو باتیں ہیں. آگے دیکھیے, حضرت قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ, قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھیے من خالف ہؤلاء, یہ اسی معنی میں ہے لیکن تھوڑا سا تعبیر مختلف ہے تو الگ معنی میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کہتے ہیں لئی من خالف ہؤلاء یعنی اہل الحدیث فاعلم انہ مبتدع. یہ اہل بدعت کی علامت ہی نہیں بلکہ اہل بدعت کی علامت بتلا کر کے ہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پہچانو. ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اہل بدعت کو کیسے پہچانیں گے آپ, اہل بدعت کی پہچان کیا ہے بتلایا جا رہا ہے. اور اس قول میں کیا ہے, یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں پہچاننا ہو کہ بدعتی کون ہے تو ایک علامت یہ بھی ہے, جو ان لوگوں کی مخالفت کرے. کن لوگوں کی؟ اہل الحدیث کی مخالفت کرے. اہل الحدیث کی مخالفت جو کرے فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ, تو جان لو کہ وہ بدعتی ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی بار بار آ چکی ہے کہ اہل الحدیث جب کہا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف محدثین کی جماعت نہیں ہوتی. جماعت محدثین امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, دارمی, احمد بن حنبل, امام مالک کے موطا امام مالک کے مصنف امام مالک, ٹھیک ہے, اور ایسے ہی بہقی ہیں, خطیب بغدادی ہیں وغیرہ. صرف اور صرف حدیثوں کو روایت کرنے والے محدثین ہی اہل الحدیث سے مراد نہیں ہوتے. وہ بھی مراد ہیں, مقصود ہیں, اور جو بھی حدیث کو پڑھیں, پڑھائیں, سیکھیں, سمجھیں, عمل کریں, اس کی تلاش کریں, اس سے دلیل پکڑیں, وہ سب کے سب اہل الحدیث کہلاتے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے, اس کی وضاحت امت کے ائمہ نے کی ہے, اور سب سے زیادہ نمایاں نام اس سلسلے میں جس کا ہے وہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر, خاص طور پر جامع المسائل کے اندر, بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھایا ہے, اور اپنے مجموع وغیرہ کے اندر بھی, کہ جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہوتے ہیں جو حدیثوں کی روایت کرتے تھے, ہے نا, حدیثوں کی روایت, ہم سے فلاں نے روایت کی, انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی, انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی. صرف یہ روایت کرنے والے محدثین نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ وہ بھی ہیں, اور جو بھی حدیث کو پڑھیں, پڑھائیں, عمل کریں, اس کو تلاش کریں, اس کو سنیں, سنائیں, اس کو عمل میں لائیں, اسی کی جستجو کریں. ہر مسئلے میں اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے, اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے, اس کی جستجو کریں. ایسے لوگ سب کے سب اہل الحدیث کہلاتے ہیں. تو جو ان کی مخالفت کرے, یعنی اہل الحدیث کی مخالفت کرے, آپ حدیث کی تلاش کرتے ہیں, آپ کی مخالفت کرتا ہے. آپ کسی مسئلے میں دلیل کہتے ہیں, کیا حدیث ہے, کیا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے, کوئی حدیث تو لاؤ, تو کیا ہو جاتا ہے, وہ
مخالفت کرتا ہے نہیں، حدیث کی بات مت کرو، حدیث کی بات مت کرو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ، تو جان لو کہ ایسا آدمی بدعتی ہے، جو اہل الحدیث کی مخالفت کرے وہ بدعتی۔ اہل الحدیث رہے گا تو اہل الحدیث رہے گا نا، اہل الحدیث سے محبت کرے گا تو اہل الحدیث میں سے ہوگا، اہل الحدیث میں سے نہیں ہے اسی لیے اہل الحدیث سے اسے نفرت ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ ہے امام قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور یہ ساری باتیں آپ کے سامنے جو بیان کی جا رہی ہیں یہ کتاب کے اندر حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصولوں کی شرح، اس نام سے تقریباً 9 یا 10 جلدوں میں کتاب ہے، اس کتاب میں سے یہ عبارت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے نا۔ اس کے بعد امام ابو عثمان اسماعیل الصابونی، ان کا نام اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باقاعدہ عقیدہ اہل سنت کے عنوان سے کتاب ہے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، اس عنوان سے کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا کہتے ہیں دیکھیے اچھی طرح سے، کہتے ہیں وعلامات اہل البدع على اہلها بادیۃ ظاہرہ واظہر آیاتہم وعلاماتہم شدۃ معاداتہم لحملۃ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحتقارہم لہم واستخفافہم بہم۔ یہ ہے عقیدۃ اصحاب الحدیث، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، سلف اہل الحدیث کا عقیدہ، اہل الحدیث سلف کا عقیدہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ دیکھیے کیا ہے نشانیاں بھائی، کہتے ہیں وعلامات اہل البدع علی اہلہا بادیۃ ظاہرہ، بدعتیوں کی نشانیاں بدعتیوں پر ایک دم کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بادیۃ ظاہرہ، اہل بدعت پر بدعت کی نشانیاں، اہل بدعت کے بدعتی ہونے کی نشانیاں ان کے اوپر ایک دم کھلی ہوئی دکھائی دیتی، ظاہر دکھائی دیتی۔ بادیہ کا مطلب بھی ظاہر اور ظاہرہ کا مطلب بھی ظاہر، یعنی اچھا علامت تو کہتے بھی اسی کو ہیں جو دکھائی دے، علامت علم سے، پہچان جس سے ہو جائے، پہچان جس سے ہو جائے اس کو علم، اسی سے علامت پہچان، تو علامت کی معنی پہچان کے، تو بدعتیوں کی پہچان ان کے اوپر کھلم کھلا دکھائی دیتی ہے۔ یہ ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ ہے یہ، اور یہ عبارت اسی کتاب سے لی گئی ہے جو کتاب آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث۔ اظہر آیاتہم، ایسے تو بدعتیوں کی نشانیاں ایک دم کھلم کھلا ان کے چہروں پر ظاہر ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر، ان کی حرکتوں پر، ان کے رویوں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور لوگوں کی اگر بدعتیوں کی سرگرمیاں اگر الگ الگ انداز کی ہو گئی ہیں تو ان کی الگ الگ سرگرمیوں پر ان کی بدعت ظاہر ہوتی ہے، وہ بولیں گے تو بدعت کی زبان، لکھیں گے تو بدعت کی زبان ہے کہ نہیں، رد کریں گے تو بدعت کا انداز اسلوب، میڈیا پر آئیں گے تو، خطبہ دیں گے تو، تقریر کریں گے تو، بیان دیں گے تو، سوال کا جواب دیں گے تو، ہر جگہ بدعت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اظہر آیاتہم، لیکن ان بدعتیوں کی سب سے واضح دلیل کیا ہے، سب سے نمایاں پہچان، سب سے ایک دم ظاہر، سب سے زیادہ نمایاں اور ظاہر نشانی کیا ہے، اور سب سے زیادہ واضح علامت کیا ہے ان کی، شدت معاداتہم لحملۃ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں والے، اللہ کے نبی کی حدیث والے جو لوگ بھی ہیں، حمل حامل کی جمع، سیکھنے والے، یاد کرنے والے، پڑھنے والے، اس کو ہے نا حفظ کرنے والے، حملہ حاملین حدیث، حملۃ الاخبار، حملۃ السنہ، یعنی سنت والے، جو سنت پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، یاد کریں، ازبر کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، یہ ہیں حملۃ الاخبار النبویہ، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے۔ ان لوگوں سے حد سے زیادہ دشمنی، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے، محدثین سے
اور حدیث رسول پڑھنے پڑھانے والوں سے شدت معاداتہم، سب سے زیادہ سخت قسم کی دشمنی، یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ اور یہ چیز آپ کو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے شروع میں، آج کے اس درس کے آغاز میں شروع میں، کہ آپ کو اس کی نشانیاں، اس کی مثالیں، اس کے حوالے آپ کو محدثین کے دور میں ملیں گے۔ جتنے بدعتیوں پر رد کیا ہے، خلق و افعال العباد، خلق و افعال العباد، امام بخاری کی کتاب، ایسے ہی الرد علی الجہمیہ والمعطلہ، اس پر اتنے بھی معطلہ ہیں، القدریہ، تقدیر کے منکرین، ان سب بدعتیوں پر ائمہ محدثین نے رد کیا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ نفرت اور دشمنی ہے تو کس سے ہے؟ محدثین سے۔ آج بھی اور اسے ذہن میں رکھیں، آج بھی جو علماء، جو مصنفین، جو باحثین، جو ہمارے بڑے، جو ابھی قریب، ماضی قریب میں دنیا سے چلے گئے، وہ یا جو بھی باحیات ہیں ہمارے کبار، جو لوگ جتنا زیادہ سنت پر، حدیثوں پر اعتماد کر کے تحریریں، تقریریں، خطابات، بیانات دیتے ہیں دلیلوں سے، اتنا زیادہ ان بدعتیوں کو ان سے نفرت ہے۔ اور جو جتنا آزاد ہے، جو جتنا سیکولر ہے، جو جتنا عقلانی ہے، جو جتنا سوشل اور دنیا اور حالات اور سماج اور فتنے اور ہے نا دنیا کے حالات، عالمی سیاست، اس تناظر میں بات کرنے والے لوگ ہیں، اتنا ہی ان سے زیادہ یارانہ اور دوستانہ ہے۔ جتنا زیادہ جو سنت پر تمسک کرتے ہیں نا، سنت پر، سنت کی دلیلیں لا کر کے ان کے بدعتوں کے بخیے ادھیڑتے ہیں، ایسے علماء سے انہیں سب سے زیادہ نفرت ہے۔ اور جو لوگ کامن ہیں، سیکولر، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، ایسے لوگوں سے انہیں زیادہ نفرت نہیں ہے، دوستانہ ہے، قربت۔ یہ بھی بہت بنیادی مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے؟ اصل علم کیا ہے؟ اصل علم وہی ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، اسی سنت کی جستجو کرنا ہی اصل دین ہے۔ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ علم کتاب و سنت دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو دیکھ لو، غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ اگر وہ علم سنت کا ہے، اگر وہ علم قرآن کا ہے، اگر وہ علم سنت کا ہے، تب تو وہ آپ کا علم درست ہے اور دین لے رہے ہیں آپ۔ وہ علم جغرافی کا نہیں ہے، سائنس کا نہیں ہے، طب کا نہیں ہے، بلکہ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ دین ہے اصل میں۔ تو یہ دیکھنا ضروری ہے نا کہ ہم علم کس سے لے رہے ہیں، دین کس سے لے رہے ہیں، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ تو یہ اہل بدعت کی ایک سب سے زیادہ واضح نشانی، سب سے زیادہ واضح نشانی۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بیجا بات ہوگی اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ دنیا کے سارے فرقوں کا سارے فرقوں سے تال میل بیٹھ جاتا ہے سوائے اہل حدیث کے، اور دنیا کے سارے لوگوں کا سارے فرقوں کے علماء سے تال میل بیٹھ جاتا ہے سوائے علماء اہل حدیث کے۔ کیوں؟ یہ دلیل ہمارے سامنے حضرت امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے واضح نشانی، علامت اہل بدعت کی کیا ہے؟ حاملین سنت، حاملین احادیث رسول، علماء حدیث، علماء سنت، ان سے سخت ترین دشمنی رکھنا ان کی سب سے واضح نشانی۔ آخر سب سے زیادہ بیر اہل حدیثوں سے کیوں ہے؟ علماء اہل حدیث سب سے زیادہ بیر کیوں ہے؟ اور علماء اہل حدیث میں جن کے یہاں سنت کا، حدیثوں کا سب سے زیادہ اہتمام ہے، ان سے سب سے زیادہ بیر کیوں ہے؟ آخر آپ کو پرسنٹیج دکھائی دے گا، آپ کو شرح نظر آئے گی۔ جتنا زیادہ سنت پر اعتماد جس کا ہے، اتنی ہی زیادہ ان لوگوں سے ان بدعتیوں کو نفرت اور دشمنی بھی ہے۔ جو جتنا زیادہ آزاد ہو جائے، جو جتنا زیادہ عدم اہتمام، کم اہتمام کرے، اتنا زیادہ اس سے دشمنی اور نفرت نہیں رہتی۔ یہ ایک عملی بھی نمونہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سروے کیا جا سکتا ہے۔
بہرحال آگے کیا کہا، آگے دیکھیے، ایک دو جملے اور بھی ہیں اور اسی پر بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم کریں گے۔ دوسری چیز کیا، واحتقارہم لہم، سب سے واضح نشانی کیا ہے، ان لوگوں سے سخت نفرت اور دشمنی رکھنا، اور دوسری چیز انہیں حقیر سمجھنا۔ انہیں کیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، کوئی قیمت نہیں۔ حدیث کی بات کرنے والے نہیں چاہیے، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف آ کر کے اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں انتشار پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ آتے ہیں آپس میں کشاکش ڈال دیتے ہیں، اچھا خاصا ماحول ہے اور آ کر کے حدیث کے نام پہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ حقیر سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا ہے؟ تو حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے نفرت اور دشمنی اور انہیں حقیر سمجھنا، اور آخری بات واستخفافہم بہم، اور انہیں ہلکا اور معمولی سمجھنا، بے وقعت، بے وقعت، کوئی قیمت نہیں۔ اس طرح کا معاملہ اہل سنت کے ساتھ، اہل الحدیث کے ساتھ، محدثین کے ساتھ اور علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ۔ اہل الحدیث کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ان کو ہر چیز ثابت ہونی چاہیے، ہے نا؟ عقیدے میں اجتہاد تو ہے ہی نہیں، عقیدے میں اجتہاد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اجتہاد کی بھی گنجائش ہو۔ جو آیا قرآن سے وہ ہمارا عقیدہ، جو آیا حدیث سے وہ ہمارا عقیدہ۔ جب تم کوئی عقیدہ لاؤ گے، بیان کرو گے، بدعتیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر بدعتی کوئی عقیدہ لائیں تو ہم کہیں گے نا کہ بتاؤ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہی مصیبت ہے ہمارا سوال، اہل الحدیث کا یہ سوال مصیبت ہے اہل بدعت کے لیے۔ کیوں کہتے ہو کہ کون سی حدیث میں آیا، کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے کہاں فرمایا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ رافضیوں پر اعتراض کرو، اپنے ائمہ معصومین کا حوالہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خوارج کی بات کرو، وہ ساری حدیثیں جو ان کے خلاف ہیں کبھی اس کا حوالہ نہیں دیتے، اور انہی علماء کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ان سے نفرت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ خروج اور بغاوت کے خلاف اللہ کے نبی کی حدیثوں کو امت کے عوام میں، خواص میں عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تاکہ لوگ امن و امان کی زندگی گزاریں، دنگے اور فساد سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ چند علامتیں تھیں اہل بدعت کی، ابھی اور بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے درس میں بھی مزید یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر یہ بات مکمل ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بدعت کی ان علامتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سنت اور اہل سنت سے شغف، لگاؤ، محبت اور ان سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کو ہم پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر گوشے میں سنت ہمارا مرجع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سنت سے محبت کریں، اہل سنت سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔